بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کے بارے میں کچھ باتیں جو کہ رائج ہیں، اور کچھ باتیں جو کہ شریعت ہمیں بتاتی ہیں، اور کچھ باتیں جو کہ من گھڑت ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تفصیل جانیں گے۔ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت میں نے پچھلے بیانات بیان کی تھی کہ اس کی فضیلت دین محمدیہ سے پہلی بھی تھی۔ مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے، تو پہلے سال رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں تھے، تو 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کہتے کہ اس دن ہمارے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال میں کیا محرم کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 2 روزے رکھوں گا، یا تو 9 محرم والا ملاؤں گا یا 11 محرم والا اس کے ساتھ ملا دوں گا۔ تو یہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کے ساتھ 9 محرم والا یا 11 محرم والا روزہ، یہ 2 روزے رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو سب کو اکثر معلوم ہوتا ہے، اکثر ہمارے جو مسلم کمیونٹیز میں سب عورتوں کو معلوم ہوتا ہے، بڑوں کو معلوم ہوتا ہے، اکثر جو مسلمان اس دن روزے رکھنے کا معمول رکھتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے، ایک حدیث سے ثابت ہے کہ 10 محرم الحرام کے روز جو انسان اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرے، تو اللہ پاک اس کو پوری سال کی کیا کہتے ہیں، رزق کی فراخی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب اس کے لیے پورے سال میں کوئی تنگی منگی نہیں ہوتی۔ اس دن جب ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر کثیر مال خرچ کرے، بہت زیادہ خرچ کرے، تو اس کے برکت سے اللہ پاک اس کو پوری سال کی کیا تنگی سے بچا لیتے ہیں۔ ایک ہی تیسرا جو معمول ہے، میں نے بتا چکا ہوں کہ اس 10 محرم الحرام کے دن قبرستان کو جانا، یہ بھی طور سے ثابت، قبر کو جا کر وہاں پر ان میتوں کے لیے کیا کرنا، فاتح خوانی کرنا، ثواب کے لیے اس میتوں کے لیے کیا کہتا ہے، ان کی درجات کو بلند کرنے کے لیے کیا کرنا، تلاوت کرنا یا اذکار کرنا یا دعائیں کرنا، یہ سب۔ اب اس دن بعض لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ثابت کرو، کہاں سے ثابت ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن مثال کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، کہاں سے ثابت؟ نفل کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، نفل کا ثواب ہر انسان کو ہر دن ملتا ہے، لیکن کسی نفل کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا، اس کے لیے حدیث یا قرآن کو دلیل پیش کرنا اپنی ضروری ہوتا ہے۔ کسی نفل کو، ٹھیک ہے نا، کسی نفل کو کسی دن کے لیے خاص رکھنا، اس کے لیے اپنی دلیل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ آپ دلیل پیش کرو، حدیث میں آیا ہے کہ نہیں، یا قرآن میں آیا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر جب مہینے سے بارش نہیں ہوتی، تو حدیث میں آیا کہ آپ استسقاء کے لیے باہر نکلو۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے، اور بارش کے لیے کیا، استسقاء کی نماز پڑھی، بارش کے لیے دعا کی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ نفل اب یہ خاص ہے، کس کے ساتھ خاص ہے؟ بارش کے ساتھ خاص ہے، اور یہ نفل یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس دن یہ کرنا، مثال 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ میں قل هو اللہ احد پڑھنا، پھر دوسری رکعت میں یہ پڑھنا، کہاں سے ثابت ہے؟ نفل پڑھو، جب یہ دن ہو جائے صبح سویر نفل پڑھو۔ اس دن جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اس کی اور 72 جو اس کی آل بیت شہید ہوئی تھی، اس کی درجات کے لیے کیا کرو، دعائیں کرو۔ اب اس دن کالے کپڑے پہننا، سبیل لگانا، راستے میں شربت لگانا، کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کالے کپڑے پہنے کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ راستے میں سبیل لگانا، لوگوں کو شربت دو، ہر دن لوگوں کو شربت دو، ہر دن لوگوں کے راستے کڑے ہو جا کر، گرمی ہے لوگوں کو پلاؤ، لیکن کسی خاص دن کے ساتھ خاص کرنا، یہاں پر پھر بات آ جاتی کہ پھر دلیل پیش کرو۔ تو اس دن تقریباً 3 معمولات ہیں جو کہ زیادہ تاکید دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 اپنے اہل و عیال پر اس دن زیادہ خرچ کرنا 10 محرم الحرام کو، اور نمبر 3 اس دن قبرستان جانا۔
وظائف کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی نفل کو خاص کر اس دن کے ساتھ کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے، کالے کپڑے پہننا کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے راستے میں سبھی لگانا کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے، گھروں کے اندر ایک گھر کے اندر چاول پکانا کسی دوسرے گھر میں جانا، شربت لانا کسی اور گھر میں، دو ہمسایوں کو کھانا دو، پورے سال دو، لیکن کسی دن کے ساتھ خاص کرنا اس کے لیے آپ نے کیا دینا ہوگا؟ ایویڈنس، آپ نے ثبوت دینا ہوگا۔ جب تک ثبوت نہ ہو تو پھر کسی میٹھی چیز کو، کسی کھانے کی چیز کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا، پھر یہ آپ کے لیے ثواب تو کیا گناہ کا باعث بنے گا۔ اس کو ہم دوسری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ بدعت وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس دن میں کچھ معمولات ہیں، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور گھروں میں بتائیں، اپنے مستورات کو بتائیں کہ یہ کام کرے۔ بعض مستورات شربت بنا لیتی ہے، بعض لوگوں کو تقسیم کر لیتی ہے کہ اس دن کہتے ہیں امام حسین بھوکا تھا، پیاسا تھا، میں لوگوں کو پلا رہی ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، آپ کی تلاوت کا محتاج ہے، آپ کے 2 رکعت نفلوں کا محتاج ہے، یہ شربت کا محتاج نہیں ہے وہ۔ تو کچھ یہ باتیں تھی، یہ مستورات کو بتائیں، گھر میں جا کر ان کو بتائیں، ان کے ساتھ تذکرہ کہ اس دن میں اپنی یہ معمولات کرنے ہیں۔ وظیفہ پڑھنا نیٹوں میں دیکھ کر بعض لوگ ہوتے اپنی ویوز بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بلا دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، کہاں سے بھی ثابت یہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔